اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خلاق عالم خالق ارض و سما اللہ تعالیٰ جل وجلہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو ہمیشہ کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو حرمت اور حلت کا قاعدہ شرعی ہے وہ اسی آیت سے استنباط ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے وہ چیز شرعی طور پر حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بیویوں سے نکاح جو ہے وہ بھی اسی لیے حرام ہے اور اس کی حرمت آئی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناگواری محسوس کی کہ کیا وہ بیویاں کہ جن کو میرے بستر کا شرف حاصل ہے، ان سے اگر کوئی شخص میرے بعد میری بیویوں سے نکاح کرے گا تو وہ آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، آپ پہ ناگواری محسوس ہوئی، تو چنانچہ اسی چیز کو، آپ کی اس ناگواری کو اور اس اذیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی جو نازل فرمائی وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو اور نہ ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ چنانچہ اگر بیویوں کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری جو غیرت کے خلاف ہے کہ وہ بیویاں جو میرے لیے فراش بنی وہ کسی اور کے لیے بنے تو یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو اسی سے یہ بات استنباط ہوگی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کریں گے کہ جن کی شہزادیاں اور جن کی بیٹیاں جو ہیں وہ ایسے غیر کف کا فراش بنے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ عزم قرآن جو ہے وہ موجب اذیت رسول ہوگا، اور اسی اذیت کی وجہ سے اولاد سیدہ جو ہیں یعنی سید زادیوں کا نکاح جو ہوگا وہ غیر سادات سے یہ جائز شرعی طور پر نہیں ہوگا، یہ حرام ہوگا قطعی طور پر، کیونکہ یہ قطعیات سے مستنبت ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی اولادیں کھیل رہی تھیں اور بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچوں کو دیکھا تو دیکھ کے ارشاد فرمایا بناتنا لبنینا و بنونا لبناتنا، کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے جو ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ باور کروایا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح جب کربلا کا لٹا پھٹا قافلہ جو ہے وہ دربار یزید میں پہنچا اور یزید نے ایک شہزادی رسول کو دیکھ کے ایک بات کہی کہ اگر میں چاہوں تو اپنی لونڈی یا نکاح میں لا سکتا ہوں، تو حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ یزید تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن یزید نے کہا میں کیسے نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ تو سیدہ زینب نے فرمایا بات طاقت اور قوت کی نہیں، بات یہ ہے کہ ایسا تو کر سکتا ہے، لیکن اگر تو میرے
جد کے دین سے نکل گیا ہے۔ تو سیدہ عالم حضرت سیدہ زینب نے جو خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کر سکتا ہے اگر تو دین سے نکل جائے، دین محمدی سے نکل جائے، یعنی آپ یہ استدلال فرما رہی ہیں اور آپ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کو پیدا فرمایا ان میں مختلف لوگوں کا کف بنایا، یعنی ہمسر بنایا، لہذا تو ہمارا کف ہی نہیں ہے، اور نکاح کے لیے، عقد کے لیے، بیاہ کے لیے جو کف ہے وہ شرط ہے۔ اور کف کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، جس طرح اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اسی طرح حدیث پاک سے ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مرسلین، تمام انبیاء، تمام خلائق پر افضل بنایا گیا، اور ان کا کائنات میں کوئی کف نہیں ہے، اور اسی طرح ان کی اولاد جو ہے ان کا بھی پوری دنیا میں کوئی کف نہیں ہے۔ چنانچہ لا نکاح الا کفر، کہ نکاح جو ہوگا اس کے لیے کف شرط ہے، اور بنی ہاشم کو تمام قبائل عرب، چاہے اس میں بنو تمیم ہو، بنو حارث ہو، یا بنی کلب ہو، یا بنو امیہ ہو، یا کوئی بھی عرب کا خاندان ہو، سب خاندانوں پر بنی ہاشم کو برتری حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے، اور اسی فوقیت کی بنا پر کوئی قبیلہ خاندان اس خاندان کا کف نہیں ہو سکتا۔ اور فقہ کی کتابوں میں مختلف مکاتب فکر نے یہی حدیث بھی نقل کی ہے اور فقہ کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں کہ نکاح کے لیے کف شرط ہے، جہاں کف نہیں ہوگا نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔ لہذا سادات کرام یعنی اولاد رسول جو ہے کائنات میں ان کا کوئی کف نہیں ہے، لہذا ان کا جو نکاح غیر سادات سے ہوگا وہ غیر شرعی سمجھا جائے گا، وہ نکاح سرے سے اس کا انعقاد ہی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جس طرح قرآن مجید میں کف کا لفظ آیا، اللہ کا کوئی کف نہیں، محمد مصطفیٰ کا کوئی کف نہیں، اسی طرح ان کی اولاد کا کوئی کف نہیں ہے، اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کف میں نکاح کیا کرو۔ چنانچہ کف سے مراد ہمسری ہے، اور سادات کا کوئی ہمسر نہیں سوائے سادات کے، اس لیے کہ یہ برتری جن قرائن سے ثابت ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث مقدسہ میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ساتھ جو آج اس وقت زیادتی کی جا رہی ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ جس طرح پاک و ہند میں ایک کتاب لکھی گئی تھی اور اس کتاب میں انبیاء اور رسولوں کے جو نام ہیں وہ کچھ اس گردان سے لیے گئے تھے کہ جن میں بتوں کا بھی ذکر تھا اور جن میں اصنام باطلہ کا بھی ذکر تھا، اسی طرح میں نے ایک محرر کی تحریر پڑھی کہ فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو اور فلاں ہو، جتنے خسیس قسم کے قبائل ہمارے پاک و ہند میں ان کا نام گردان لے کر کہا کہ اگر وہ چاہیں تو ان سے بھی نکاح سید زادی کا ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ یا ایک حرامی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ سید زادی کے ساتھ ایسے خاندانوں کو سامنے لانا کہ جن کا نہ قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر نہیں، تو ایسے خاندانوں کو سادات کے سامنے لانا اور ان کو اذیت دینا، سادات کے لیے بھی اذیت ہے اور رسول کے لیے بھی اذیت ہے، اور یقیناً جو رسول کی اذیت ہے وہ خدا کی اذیت بنے گی چیز۔ لہٰذا اس طریقہ سے ہمارے پاک و ہند میں جو وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کی اولاد کی تعظیم و تکریم سے بھی تہی دامن ہیں اور جو نکاح کے فتاوے دے رہے ہیں، خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیجئے کہ یہاں نکاح میں
جب کفر شرط ہے اور سادات سے برتری کسی نے حاصل نہیں کی، بلکہ وہ رسول اللہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمام خاندانوں اور قبائل سے برتر ہیں اور افضل ہیں، لہذا ان کا کوئی کفر نہیں ہے، تو ان فتاووں سے جو توہین سادات ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ اور موہن سادات اور موذی سادات، ایسے لوگ جو اذیت دینے والے ہیں اور اہانت کرنے والے ہیں، وہ یقیناً قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، اور رسول اللہ کو اذیت دینا نس قطعی سے حرام ہے۔ چنانچہ یہاں میں نے نام نہاد ایسے آستانے دیکھے کہ جو اپنے آپ کو اس خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ بھی اس فتاوے میں شامل ہیں، لیکن جب ہم نے حقائق کو دیکھا اور نسب کو دیکھا اور اس کی تحقیق دیکھی تو ہمیں یہ نظر آیا کہ تقریباً وہ لوگ اس میں شامل ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے حضور کے خاندان سے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عزت کمانے کی خاطر یہاں پاک و ہند میں انہوں نے مدعیان سادات بنے، تو چنانچہ جن کی رگوں میں خون رسول نہیں ہے اور وہ صرف مدعی ہے کہ میں سید ہوں، یقیناً اس میں سادات والی غیرت نہیں ہوگی، اس میں حمیت جو سادات ہے وہ یقیناً نہیں ہو سکتی ہے۔ سید کی پہلی علامت ہی یہی ہے کہ جب اس کے خاندان کا اور نسب کا ذکر ہو تو اس کی رگ پھڑک اٹھے اور اس کا خون جوش مارے۔ تو چنانچہ اس حوالہ سے جو اس وقت جس بے ایمانی کے ساتھ اور جس کدورت کے ساتھ اور جس حسد کے ساتھ لوگوں نے تحریریں کی، یقیناً وہ قابل مذمت تحریریں ہیں کہ جن میں سادات کی عزت کو پامال کیا گیا اور ان کی شہزادیوں کے ساتھ غیر اقوام کے مردوں کا نکاح جو ہے اس کے فتاوے دیے گئے۔ اور ہمارا جو اس میں موقف ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ادب ہے، ادب کے لیے نہ کرو، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح جو ہے یہ ادباً حرام نہیں ہے، بلکہ قطعی طور پر نصی اعتبار سے شرعی طور پر حرام ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کی جو شہزادیاں ہیں، قیامت تک آنے والی بیٹیاں ہیں، ان سے بھی قطعی طور پہ نص کے اعتبار سے ان کے ساتھ عقد کرنا، نکاح کرنا حرام ہے۔ بلکہ میرے مرشد پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام جو ہے اس چیز کا جواز کا قائل ہو کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے اپنی نماز نہ پڑھو، وہ نماز جو ہے وہ تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی نمازوں کو محفوظ کرو، اور محفوظ ایسے ہی ائمہ مساجد کے پیچھے ہو سکتی ہیں کہ جن کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہو، اور عقیدہ وہی درست ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کفر کے علاوہ نکاح جو ہے وہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اور کفر جو ہے وہ سب سے برتری اور سب سے زیادہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم سے اپنے پیارے محبوب کو دیا اور ان کی آل کو دیا، اور ان کے برابر خلاق عالم کا کوئی قبیلہ ہو، خاندان ہو، ان کے کفر میں ان کا ہمسر نہیں ہے، ان کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم نے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ان نصوص قطعیہ کا لحاظ کرنا پڑے گا، ان کو اپنے عقیدے میں شامل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام صاحبان ایمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔